قلب عزیز ہے، بڑا مقدس ہے. کأما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے. ہاں، امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے پہلا جملہ یہ ہوگا، کہتے ہیں کعبے کے غلاف کو پکڑیں گے اور صدا دیں گے، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے. اے خدا میرا دل ذاق تنگ ہو گیا، اب اس قلب میں برداشت نہیں، میرا ظہور کر دے. کہ تو اس وقت اللہ کی آواز آئے گی، فرزند زہرا تجھے اذن ظہور دیا. اس کے بعد کعبے کی دیوار کے سامنے آئیں گے، اعلان ظہور کریں گے، اپنا تعارف پہلے کہیں گے یا اہل العالم انا القائم، اے اہل عالم میں قائم ہوں. کہ تو لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. یا اہل العالم انا المہدی، لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. کہتے ہیں پھر آواز دیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کے جد کو پیاسا مارا گیا. پوری دنیا متوجہ ہوگی. یہ جو آپ اربعین سن رہے ہیں، مجالس سن رہے ہیں، مشی سن رہے ہیں، دنیا کسے جان رہی ہے؟ حسین ابن علی کو. کرسچنز، مسیحی، ہندو، ایک وقت دنیا میں آئے گا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ گے، پوچھو گے حسین، تو کہیں گے ہاں مسلمانوں کا، ان کے نبی کا نواسا ہے جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا تھا. اس قدر پیغام حسینی پھیل جائے گا کہ امام زمانہ اپنا تعارف کس سے کروائیں گے؟ 4 جملے کہیں گے، مصائب کے جملے بہرحال. تو فرمایا اس وقت بھی یہ جملہ، قلب بشر، فرمایا دل میں خدا رہتا ہے، کسی کا دل نہ توڑا کرو، دکھ نہ دیا کرو. اور انہوں نے کسے دکھ دیا؟ ابا عبداللہ الحسین کو. انہوں نے کس کے دل توڑے؟ 4 سالہ بچی جناب سکینہ کا. انہوں نے کن بیویوں کو تکلیفیں دی؟ سیدہ رباب کو، 6 مہینے کا بچہ. لیکن ایک پیاری مثال ہمارے استاد دیتے تھے، ہم نے پوری زندگی جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ قلب ہے. ظرف قلب نجس نہ ہو، ظرف قلب ہمیشہ پاک رہے. اور یہ کیسے پاک رہے گا؟ جب یہ پاکوں کی محبت کے ساتھ جڑا رہے گا. واللہ جن کی نسلیں فرش ازا سے جڑی رہیں، ان کی دنیا بھی بچی، ان کی آخرت بھی بچی. ہم نے ایسے شیعوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا جن کے بچے فرش ازا سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. 10 دن والے شیعہ، 10 دن مجلس میں آئے، دیٹس اٹ، ختم ہوگی کہانی. مجبوری ہے، لوگ پوچھیں گے نا کون ہو جناب؟ سید ہوں. کون ہو جناب؟ شیعہ ہوں. کون ہو جناب؟ فلاں فیملی سے تعلق ہے. محرم آ گیا، مجلس پہ نہیں گئے. 10 دن تو مجبوری ہے، اپنی شناخت کے لیے جانا پڑتا ہے. وہ یورپ میں ہو، وہ UK میں ہو، وہ کینیڈا میں ہو، وہ آسٹریلیا میں ہو، وہ UK میں ہو، وہ یورپ میں ہو. 10 دن تو ہر بندہ آتا ہے. ہاں 10 دن بھی بڑی نعمت ہے. ایک انسان کے وجود میں کئی تبدیلی آ جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں. فرش ازا باعث نعمت ہے. لیکن فرمایا جو مدام جڑا رہتا ہے امام حسین سے، وہ زیارت عاشورہ کے ذریعے، وہ زیارت کربلا کے ذریعے، وہ مجلس کے ذریعے سے، ہمیشہ اس کا دل کیا رہتا ہے؟ نورانی رہتا ہے. چراغ جلتا رہتا ہے، بجھتا نہیں ہے. ہاں دور ہو جاؤ گے، یہ ایندھن ہے. کبھی یہ لائٹ بجھنے لگتی ہے تو پھر مجلس میں آؤ، ذکر میں آؤ، مصلی پہ آؤ، پھر یہ روشن ہو جاتا ہے. جب تک یہ روشن رہے گا، یہ کبھی بھی غلط محبتوں کے اندر گرفتار نہیں رہے گا. مثال بڑی پیاری دی. انہوں نے کہا ایک محل کا تصور کریں آپ، کوئی بادشاہ کا محل ہے، کرسی خالی ہے. اب کوئی بھی جائے اس کرسی پہ بیٹھے، کیا بن جائے گا؟ بادشاہ بن جائے گا. وزیر اعظم کی کرسی خالی ہے، بس بندہ بٹھاؤ اور کیا بن جائے گا؟ وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن انہوں نے کہا اگر اس محل کے اندر کوئی بھینس گھس آئے، ہاں کرسی خالی، محل بادشاہ کا، کوئی بھینس گھس آئے تو کیا بھینس جب محل میں گھسے گی تو کیا وزیر بنے گی؟ یا الٹا محل کو کیا بنا دے گی؟ تھا بادشاہ کا گھر، محل کو واڑا بنا دے گی. آپ اگر کسی گدھے کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دو تو توہین کس کی ہے؟ کرسی کی ہے نا. وہ پورے محل کو کیا کر دے گا؟ گندا کر دے گا. بھینس اگر بادشاہ کے محل میں بھی جائے تو عزت نہیں پاتی، وہ الٹا اس محل کو گندا کر دیتی ہے. بھینس اگر بادشاہ کے محل میں جاتی ہے تو اسے طویلہ بنا دیتی ہے، اسے باڑا بنا دیتی ہے. تو فرمایا خبردار، دل کے محل میں کسی جانور کو گھسنے نہیں دینا.
وہ تمہارے دل کے محل کو واڑا بنا دے گا، تمہارے دل کا کیا کر دے گا؟ ستیہ ناش کر دے گا. جیسے ہماری قومی اسمبلیوں کا ستیہ ناش ہے، ہمارے وزارت خانوں کا جن کرسیوں کی عزت تھی ان کرسیوں کا کیا ہے؟ ستیہ ناش ہے. کیونکہ جب آپ صحیح بندوں کو صحیح جگہ نہیں بٹھاتے. اب ان کرسیوں کو تو چھوڑ دیجئے، ایک کرسی خدا نے آپ کے دل میں دی ہے، جس کرسی پہ حسین کو بٹھایا کرو، جس کرسی پہ ابا عبداللہ الحسین تشریف فرما ہو، جس پہ ابا صالح المہدی بیٹھا کریں. لیکن اے جوان، اگر غلط محبت تیرے دل میں آ گئی، تیرے دل کا ستیہ ناش ہو جائے گا. حسین تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھ میں نے کس طرح حر کے دل سے نجاستوں کو نکالا، طہارتوں کو داخل کیا اور اتنا عزیز بنایا کہ اس کے ماتھے پہ اما زہرا کے رومال کو باندھ دیا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اٹھایا جائے گا، اس کی نشانی یہ نہیں ہوگی لیکن حر کے ماتھے پہ ایک نشانی ہوگی، یہ پہچانا جائے گا یہ وہ ہے جس نے حسین کی عزت کی تھی. کس کی وجہ سے؟ فاطمہ زہرا کی وجہ سے عزت کی تھی. یہ فرش عزا ہمیں عزیز بناتا ہے، یہ فرش عزا دلوں کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے.